السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. وادی تیرہ میں ہزاروں خاندان کی جو نقل مکانی ہے اس کے معاملے میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. دونوں طرف بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں اور اتوار کو وعدہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا کہ وہ بہت بڑے راز بھی نکالیں گے اور یہ پروو کریں گے کہ یہ سب کچھ وفاق کے کہنے پہ ہو رہا ہے. دوسری طرف وفاق بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑے انسائڈ انفارمیشنز ہیں, ہم بھی جواب میں سب کچھ سامنے لائیں گے. ان دا مین ٹائم علیمہ خان بھی پہنچ گئی ہیں تیرہ, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فارمل انٹری ہوگی ہے پالیٹکس میں, کیونکہ ڈیالہ تک جب وہ جاتی تھی لوگ کہتے تھے خاندان ہے, بہن ہے, اس لیے جاتی ہیں, لیکن تیرہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائمینشن اب ایڈ ہو گئی ہے. اس کو پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ دوسرا پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے, نئی بنی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں سے دو مین جو مرکزی رہنما ہیں عمر ایوب خان, شبلی فراز صاحب, دونوں نے ریزائن کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پراپر کیا ہے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیونکہ متنازع حیثیت ہے اس لیے ریزائن کیا, اور یہ بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہوں گے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب, پروگرام کے دوسرے حصے میں مشال یوسف سعید سینیٹر ہوں گی, دانیال چودھری ہوں گے ایم این اے پی ایم ایل این کے, اور تیسرے حصے میں ہم اکانومی پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تیرہ کے مسئلے پر, جوابی وار بھی آ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, اب معاملہ وہ کہتے ہیں ہم اتوار کو جرگہ کریں گے اور اس میں جو قبائلی مائدین تھے جو اس جرگے کا حصہ تھے وہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اور فوج نے ان کو کہا کہ زبردستی نقل مکانی کریں. پہلا سوال تو یہ خواجہ صاحب, آپ کیوں نہیں ان کابرین کو لاتے سامنے, یہ کیوں نہیں بات کرتے اگر وہ آپ کے خیال میں یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ دیکھیں, لیٹ دم کال دم فرسٹ. یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے نا, جو ایک پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے ہیں, ان کو بلائیں, اور اس کے بعد جو ہے لیٹ دوز نوٹیبلز گیو دا فرسٹ ہینڈ جو بھی نیریٹو ہے وہ دیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھیں اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ لوگ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں اتنا زیادہ ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹک دیئر نیک آؤٹ. انہوں نے اسی لیے اس سارے ارینجمنٹ میں سب سے پہلے وہ جو ہوئی ارینجمنٹ ان کی, یہ اس کے ٹیررسٹ کے پاس گئے, ٹی ٹی پی کے پاس گئے کہ یہ ارینجمنٹ ہے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے سیریز آف میٹنگز ان کی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی. اس میں کہیں بھی سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا فوج جو وہاں پہ موجود ہے کہیں بھی آپ کو جو ہے نظر نہیں آتی, اور نہ انہوں نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا, نہ ان کے ساتھ کوئی لائزون ہوا. تو اب یہ لوگ جو ہیں وائی دے وانٹ ٹو پٹ دیئر لائفز ان ڈینجر. اگر وہ لوگ آتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائڈ تو وہ ہیں, لیکن ایک نیریٹو دینا جو ڈیفینیٹلی ول بی اگینسٹ دا ٹیررسٹ اوور دیئر, تو اس کے لیے جگر گردے کا کام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آیا, کوئی کمپیلنگ ضرورت ہوئی, تو بالکل ان کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. انہی سے رابطے میں رہے ہیں نا. بار بار جو میٹنگز ہوئی ہیں, میں سیریز آف میٹنگز جو ہے 25 سے اسٹارٹ ہوئی ہیں میٹنگ, سوا سال ہو گیا ہوا ہے. اس میں لوگ آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, ان سے میٹنگز کرتے رہے ہیں. اب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ چیف سیکرٹری نے کیا ہوا سارا کچھ, یا بیوروکریسی نے کیا ہوا سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عزت دار آدمی جو ہے نا وہ اس طرح ڈس اون نہیں کرتا جو انہوں نے خود وارداتیں کی ہوتی ہیں, اور جس طرح انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے. دس شوز کہ کتنی کمپٹنس ہے, کتنی رسپانسبلٹی ہے, اور کتنی عزت آبرو ہے کہ وہ اون بھی نہیں کر رہے اور 4 ارب روپیہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. 4 ارب روپے کا حساب دیں, سب کو حساب دیں, کس کو دیا. آپ نے 4 ارب کی بات کی, سہیل آفریدی صاحب نے خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری این ایف سی کے اندر ہمیں 658.4 بلین ہمیں ملنا تھا ڈویزبل پول سے, ہمیں صرف 604 بلین ملا ہے, جس میں شارٹ فال یعنی کہ تقریباً 55 بلین آپ نے وہ ان کے نہیں دیے. انہوں نے کہا جو سے فاٹا کے ڈسٹرکٹس مرج ہوئے, مرج ڈسٹرکٹس میں
ہماری الوکیشن تھی 292 بلین کی, ہمیں صرف 56 بلین ملا ہے. کیوں نہیں آپ ان کو پیسے دیتے؟ آپ جان کے ان کو کرپل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ حساب کتاب بھی بالکل ان سے ہو سکتا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ان کے پیسے نکلتے ہیں بالکل ادا ہونے چاہیے, میں بالکل اس کے حق میں ہوں. لیکن جو فیڈرل فاٹا کی یا فارمر فاٹا کی یا جو اس اپنا خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے اس کو یہ بھی تو حق ہے نا کہ جو باقی جو ان کو پے ہوا ہے تقریباً 650 بلین 660 کے قریب دے چکے ہیں آپ. ہاں وہی ہونا 6.5 اس کا بھی تو کوئی حساب دینا اس عوام کو جن کی ٹوٹی سڑکیں. آج مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا خیبر پختونخوا پہ ساری ٹوٹی سڑک پہ آتے ہیں اینڈ دا مومنٹ وی انٹر پنجاب تو سڑک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, ناکے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جس قسم مپرسی کی حالت میں اس وقت کے پی کی عوام رہ رہے ہیں, دے آر ایکسپوز ٹو ویری ویری بروٹل ٹیررزم. ٹیررزم ہوتے ہی بھی بروٹل ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور میں جس طرح کل پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اس ایریا میں ہمارے فوجیوں کو جس طرح بروٹلی مرڈر کیا گیا, ان کی باڈیز میوٹیلیٹ کی گئی. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کل اختیار ولی نے بتایا بھی ہے. تو اس صورتحال میں خیبر پختونخوا کی حکومت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. صاحب ایک چیز تو بتائیں, اب معاملہ اتنا گرم ہو گیا ہے کہ چیف منسٹر نے کہا کہ گورنمنٹ 3 آپشنز دیکھ رہی ہے, یا گورنر راج لگا دیں, یا ان کو کسی مقدمے میں ڈسکوالیفائی کر دیں, اور ان کا اگر وہ بھی نہ ہوا تو مجھے مروا دیا جائے گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اب صورتحال, یہ کس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ یہ سہیل آفریدی صاحب نے. یار یہ فلمی ڈائلاگ ہیں, یہ فلمی ڈائلاگ ہیں, یہ سارے بولتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے. یہ کسی پنجابی فلم کا یا پشتو فلم کا اسکرپٹ لگتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. یہ بتائیں اگر یہ آرمی آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں پہ کوئی فوج کے ٹروپس وغیرہ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں, یہ کوئی اس قسم ایز فار دا پریزنس آف آرمی از کنسرنڈ وہ بالکل ریگولر جو ادھر ہوتی ہے وہی ہے. وہاں پہ کوئی لارج اسکیل آپریشن جو ہے وہ پلان نہیں ہے, کتھی طور پہ پلان نہیں ہے. اور یہ آئی بی اوز بھی جو ہیں یہ مقامی آبادی کے تعاون سے, ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں دے آر دس ایریا از سو بیڈلی انفیسٹڈ ود ٹیررسٹ کہ وہاں پہ اگر کوئی آل آؤٹ آپریشن کیا جائے تو اس میں سویلین کیجولٹیز کا بہت زیادہ امکانات. تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایکسٹرا ٹروپس وغیرہ نہیں بھیجے گئے جو یہ آپریشن کی بات؟ نہیں, کوئی نہیں بھیجے گئے جی. کوئی اور ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی بھیج جاتے ہیں, لیکن اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں. دیکھیں یہ مجھے کہنے سے مجھے گریز کرنا چاہیے, لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے کے پی کے اندر جو ہے وہ پاک فوج اور فیڈریشن کے خلاف جو ہے وہ جذبات جو ہے ویپ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی فار دیئر الٹیریئر موٹیوز. یہاں پہ جو ہے وہ گھور صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آپریشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ نے پڑھی ہوگی, سنی بھی ہوگی جو ہے. یہ 6-7 قسم کے مختلف وائسز ہیں پی ٹی آئی میں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی اور آواز ہے ان کی. یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کی کوئی اور آواز ہے. پھر جو گرے ایریا میں ہیں, کوئی بھاگے ہوئے تھے, کوئی کے پی بھاگا ہوا تھا, کوئی کہیں بھاگا ہوا تھا, جو فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اور آواز ہے, جو اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اور آواز ہے. اور سب سے زیادہ ڈس آنیسٹی یہ ہے مالک صاحب کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی میجورٹی پارٹی ہے نا اپوزیشن کے اندر, اپنا بندہ کیوں نہیں اپوائنٹ کیا؟ جسٹ ٹو میک دیٹ اسپیس اویلیبل کہ بھائی کسی وقت مرور نہیں کرنے سے مکر جائیں گے. ایسی کڑی گل ہے اس قسم کی تو آپ کے خیال میں یہ کیا اچکزئی صاحب کو استعمال کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا. اچکزئی آپ کا بھی دوست ہے, میرا بھی دوست ہے, بھائی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اچکزئی کہ میں جو میرے ساتھ جو اگر یہ ہوا ہوتا جو اچکزئی صاحب کے ساتھ اس نے وہ کیا ہے
تو I'll never trust them. اچھا خیر صاحب یہ بتائیں، اب یہ سچویشن جس نہج پہ پہنچ گئی ہے، کے پی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ہماری ٹیررزم کے خلاف، سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہے، تو یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ چیف منسٹر یہ کہتے رہیں گے، آپ لوگ جوابی پریس کانفرنس کرتے رہیں گے، یہ ٹینیبل تو نہیں ہے؟ تو کیا گورنمنٹ کوئی بڑے فیصلے کرنے کا سوچ رہی ہے کے پی کے بارے میں؟ نہیں، ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی کوئی اس وقت پلاننگ نہیں ہے. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ گورنر راج لگ جائے گا یا کوئی آل آؤٹ offensive جو ہے ان ایریاز میں ہوگا، قطعی طور پہ نہیں. ہمارا یہ ضروری ہے کہ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں ہم کہ 2025 میں جو ہے جو ٹیررزم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کیوٹیز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن طالبان نے بھی جو ہے نا بڑی جانی نقصان انہوں نے اٹھایا ہے. افغانستان کی طرف سے ان کو ہر قسم کی مدد ملتی ہے، لاجسٹک بھی ملتی ہے، پناہ گاہیں بھی میسر ہیں. یعنی کہ افغانستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن ملک جس قسم کی پرووائڈ کر سکتا ہے مدد جو ہے ہمارے ان دشمنوں کو، ٹی ٹی پی والوں کو، وہ ساری کی ساری افغانستان پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے حالات میں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی یہ سارا کچھ سامنے الٹیمیٹلی آ رہا ہے. یہ 4 ارب روپے کا، مجھے یہ پہلے بتا دیں، میں ساتھ دوں گا. یہ جو پیسہ کلیم کرتے ہیں میں اس کا ساتھ دوں گا. ان کو کہ یہ آپ نے بتایا نا کہ 60-70 ارب روپیہ یا 100 ارب روپیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا ہوا، بالکل فیڈریشن اس کا جو حساب دے گی. یہ 4 ارب روپیہ جو کہتے ہیں ہم نے آپریشن کے لیے لگایا ہے، وہ 4 ارب کا حساب. خیر صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ جو ایک دشمن ملک کر سکتا ہے افغانستان کر رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بیانات بڑے تیز تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی کہا کہ ان کو چوز کرنا ہوگا افغانستان کو ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان میں. پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ لوگوں نے بھی کہا. وہاں سے تشکیلیں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بڑی خاموشی ہو گئی ہے. کیا پاکستان نے اب افغانستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا بیک برنر پہ ڈال دیا ہے؟ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مالک، اگر آپ اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن آپ نے ریجن کی دیکھیں، جو ہمارا نیبرہڈ ہے اس کی دیکھیں، اس میں بہت زیادہ ٹرموائل ہے. آپ دیکھیں ایران اس وقت بھی انڈر تھریٹ ہے. اسی طرح جو ہے بٹ فاردر جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جو حالات اس وقت پیلسٹائن کے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. یہ سچویشن بڑی انسرٹن ہے. یمن میں سچویشن انسرٹن ہوئی ہے، ہارن آف افریقہ میں. تو ہم اس میں جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس سچویشن میں اگر کوئی لال آیا ہے آپ کے بقول جو ہے، تو اس کا کوئی اس قسم کا مطلب ہے کہ بیک برنر پہ نہیں، قطعی طور میں نہیں. لیکن ٹائمنگ جو ہے اس کی بڑا ایسنس ہوتی ہے ان تمام معاملات میں. ہم ڈیفینیٹلی اپنی مرضی کا، اپنی کنوینئنس کا جو ٹائم ہے اس کے اوپر جو بھی ہم نے کرنا ہوگا، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے یا کائنیٹک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. کائنیٹک تو آج بھی جاری ہے، ہم ان کے خلاف. خیر صاحب، ابھی آپ نے ریجنل کی بات کی. ہمیں پہلے خبریں آئی تھی کہ شاید ترکی بھی انٹرسٹڈ ہے کہ جس طرح پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، تو ترکی اور پاکستان پہ بھی اس میں بات ہو رہی تھی. وہ بات کہیں پہنچی ہے کہ اس پہ کچھ سیریس بات چل رہی ہے؟ میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن اس قسم کی آپشن جو ہے موجود ہے، بالکل آپشن موجود ہے. لیکن میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے. میں نے جس طرح میں نے بتایا نا کہ بہت سے معاملات جو ہیں پیرل چل رہے ہیں سارے ریجن کے اندر، تو یہ سارے انفولڈ ہوں گے، یہ کرسٹلائز ہوں گے، یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالی. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں نا، ہمارے سب سے پہلا تو یہ ہمارے لیے تو پرائورٹی رکھتا ہے جس مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے فیڈریشن کے. اور جس طرح وہ جا کے مختلف صوبوں میں بیانات بھی دیتے رہے ہیں. پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل زبان بول رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات کنفرنٹیشن والی بات نہیں ہے. یعنی اس پارٹی کے جتنے لوگ ہیں اتنی زبانیں ہیں ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کی نہیں مانتا یا وہ اس کی نہیں مانتا. یہ بالکل یہ سارا آرکسٹریٹ ہو رہا ہے بڑے پروگرام کے تحت. تھوڑا سا جغرافیہ میں پیچھے چلے جائیں. یہ بورڈ آف پیس جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بنایا ہے،
اس پہ انڈیا میں بڑی سخت بحث چل رہی ہے اور بڑی اس پہ پرو اینڈ اگینسٹ آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں, ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انڈیا کا خیال ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک آلٹرنیٹ UN سیٹ اپ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور ان کو فکر ہے کہ بورڈ آف پیس میں ہم نے نہیں جانا چاہیے کیونکہ کل کو کشمیر کا مسئلہ نہ پاکستان بورڈ آف پیس میں لے آئے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کشمیر والا ایشو بورڈ آف پیس میں آ سکتا ہے کبھی, جو انڈیا گھبرا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ ابھی چیز جو ہے اٹ از ایٹ اے ویری نیسنٹ اسٹیج, تو اس میں یہ پرڈکٹ کرنا کہ اس پہ فلاں مسئلہ بھی آئے گا فلاں مسئلہ بھی وہ میرا علی پنڈ پہ ہے, نہیں تو چکے بعد ہی آ جاندے علی پنڈ تے پہن دے. خان صاحب یہ بتائیں, یہ جو KP کی سچویشن ہے اس کے اوپر آپ اور لائک اسلام آباد اور پنڈی ایبسلیوٹلی ایک پیج پہ ہیں اور ایک ہی سولوشن ڈیسائیڈڈ ہوگا جو بھی ہوگا KP کے اندر پولیٹیکل یا دوسرا کوئی چینج کرنا؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایک ہی پیج میں, اور یہ پالیسی جو ہے ٹورڈز KP جو ہے جو ہماری ہائیبریڈ ارینجمنٹ ہے اس میں بالکل جو ہے ٹوٹل کوہیژن ہے, ٹوٹل ایگریمنٹ ہے. پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے اس کو اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں, اور باقی جو ہماری سچویشن ورسز طالبان ہے وہ فوج ہینڈل کر رہی ہے. یعنی کہ اگر فیوچر میں جو بھی پالیسی بنے گی ٹو ڈیل وتھ KP ایشو وہ ایک مشترکہ پالیسی ہی بنے گی؟ جی بالکل 100% جی, اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشال یوسفزئی PTI کی, دانیال چودھری MNA ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے, PMLN سے تعلق ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پہلے تو مشال یہ بتائیں, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ علیمہ خان سیاست نہیں کر رہی, وہ صرف بھائی کے لیے کر رہی ہیں, وہ آج تیرا چلی گئی ہیں, لوگوں سے مل رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب فارمل سیاستدان ہو گئی, اب تو وہ سیاست میں آ گئی, اب وہ ڈیالہ نہیں رہا, اب عمران خان کی بات نہیں رہی, اب وہ تیرا چلی گئی ہیں. تو کیا ہم اس کو فارمل انٹری سمجھیں ان کی سیاست میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں میں نے بھی آج ویژولز دیکھے ہیں کہ چونکہ وہ تیرا آئی ہیں, تیرا کے لوگ اس ٹائم مشکل میں ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے آئی ہوں گی لوگوں کے کی دیکھ بھال کے لیے. بینگ اے پالیٹیشین نہیں آئی, بینگ اے پارٹی ممبر نہیں آئی, کیونکہ اگر بینگ اے پارٹی ممبر آئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ تمام پارلیمنٹیرینز پھر ان کے ساتھ موجود ہوتے, لیکن چونکہ وہ صرف ایز پاکستانی آئی ہیں. کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کوئی برائی نہیں ہے, وہ اگر سیاست میں آ گئی ہیں تو کہہ دیں آ گئی ہیں, کیوں نہیں آپ لوگ, کیا آپ لوگ نہیں مانتے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ وہ اگر آنا چاہتی بھی ہو تو خان صاحب ان کو اجازت نہیں دیں گے. پارٹی کے سارے پلانز بڑے ڈیسیژنز وہ اناؤنس کرتی ہیں, اتنا بڑا پھڈا تیرا والا چل رہا ہے, وہاں پہ وہ گئی ہیں, شاید آپ بھی نہیں پہنچی, ابھی تک چیف منسٹر اور دوسرے بھی نہیں پہنچے, تو وہ پہنچ گئی ہیں. اور سیاست کیا ہوتی ہے, اور اس میں ماننے میں حرج کیا ہے؟ یہ کیا, یہ وہی والی گروپنگ والا خطرہ تو نہیں ہے کہ جو ان کو سیاستدان مانے گا وہ بشرا بی بی کے گروپ سے باہر ہو جائے گا؟ دیکھیں نہیں, نہ علیمہ خان صاحبہ اور نہ بشرا بی بی صاحبہ, دونوں کسی بھی قسم کا ان کا سیاسی فیوچر نہیں ہے, نہ ان کے انٹینشنز ہیں, اور نہ خان صاحب الاؤ کریں گے. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آج آپ کے دو بہت بڑے رہنما عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز, انہوں نے پولیٹیکل ایکشن جو کمیٹی ہے اس سے استعفے دے دیے کہ نہیں ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اس پولیٹیکل کمیٹی میں سارے لوگ اپنی فہم, اور ہمارا تو اندازہ یہی ہے ان کی کمٹمنٹ اس کی وجہ سے ڈالے گئے تھے, ورنہ اس میں تو اچھزئی صاحب بھی ہیں, وہ کی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں, اس میں راجہ علامہ صاحب بھی ہیں. تو کیا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے, کیوں پولیٹیکل کمیٹی چھوڑ دیا, یا اختلافات ہیں؟ دیکھیں میں ایک فیئر ویو دوں گی اس بارے میں, چونکہ یہ پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب جب سلیکٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیے گئے اس کے بعد بنائی گئی. اس پہ کافی پارٹی کے اندر بھی ریزرویشنز ہیں, باہر بھی ریزرویشنز ہیں, لیکن چونکہ اس ٹائم ہمارے گھر کے بڑے نہیں ہیں, وہ جیل میں ہیں, ہماری ان تک ایکسیس نہیں ہو پا رہی, تو بہت سی چیزیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو ٹھیک نہیں ہے, جو خان صاحب کے ایکسیس کے بعد ہی ٹھیک ہو پائیں گی. لیکن جو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی کرنٹ پولیٹیکل ہولڈر ہے, پوزیشن ہولڈرز, وہ صرف اس تو بیسکلی آپ کا خیال ہے کہ وہ دونوں اس لیے نہیں آئے, اور وہ صحیح فیصلہ ہے کہ یہ متنازع ہے پارٹی کے اندر یہ پولیٹیکل کمیٹی؟
میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتی ہوں. جی دانیال صاحب یہ بتائیں، اب تو کے پی گورنمنٹ کھل کے آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب کہ آپ لوگوں کا پلان ہے یا گورنر راج لگائیں یا ان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جو ہے ان کو ہو سکتا مروا بھی دیا جائے. اب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ معاملہ کب تک ایسے چلے گا؟ کیا کوئی بڑے ایکشن پلان ہو رہے ہیں کے پی کے اندر پولیٹیکل چینج کے یا دوسرے؟ تھینک یو جی مالک صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. مالک صاحب اگر پہلے آپ نے تیرا کی بات کی تو اگر تیرا کی تو اگر جسٹ 1 منٹ اگر اف آئی کین اسپیک آن دیٹ کہ دیکھیں یہ جو تیرا میں کر رہے ہیں نا یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ جو تیرا میں کر رہے ہیں اپنی افواج کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے پہلے بے دخل کیا، جس طرح ان کی بیڈ گورننس ایکسپوز ہوئی اور پھر سارا ملبہ جو ہے اپنی افواج کے اوپر ڈالنا، یہ وہ تیرا ہے جہاں ان کے چیف منسٹر صاحب وہ علاقہ چھوڑ کر لاہور کی سڑکوں پر، کلفٹن کے ریسٹورانٹس پر اور اسلام آباد کے ریسٹورانٹس میں پھرنا انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا رادر دین اسٹریٹجائزنگ کہ واٹ شوڈ ہیو بین ڈن ایٹ تیرا. ان کے لوگوں نے فیک ویڈیوز بنا کر چلائی اور اس کو سوشل میڈیا اور ملٹیپل پلیٹ فارمز میں انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو اپنے افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف. اور پھر آپریشن کی بات کی کہ لارج اسکیل آپریشن ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس لیے ان کو ہٹایا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انکمپٹنس کو چھپانے کے لیے کی جاتی ہیں اور اپنی نااہلیاں اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے یہ وہ ٹھیک ہے دانیال، لیکن ایک بات بتاؤ نا، اب اس میں 2 بیانیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اتوار کو جرگہ بلائیں گے اور وہ جرگے کے جو ممبران ہیں وہ آ کے آپ کو سچ بتائیں گے کہ جی ہمیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے اور فوج کے کہنے پہ ہمیں نقل مکانی کی ہے. آپ لوگ کیوں نہیں بلا لیتے جرگے کے جو اراکین ہیں، ممبرز ہیں، کہ وہ آ کے بتا دیں؟ آپ پھر دونوں میں سے ایک سچ بول رہا ہے ایک نہیں بول رہا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلائیں گے. مالک صاحب ہم نے ملٹیپل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ آپ کے لوگوں کو بھی بھجوا دیں گے جہاں جرگے کے لوگوں نے کہا ایسی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی. ہم آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پہلی پریس کانفرنس سے لے کر آج تک کی سنیں جہاں کہا گیا ہے کہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے. پوری لوگوں کو وہاں سے نکالنا یا نقل مکانی کروانا اگر ہم نے کہا ہوتا تو پھر نوٹیفکیشن ہی کیوں ایشو کرتے؟ یہ تو کہہ رہے تھے نا ہم نہیں کرنے دیں گے. نوٹیفکیشن کیوں ایشو کیا؟ 4 ارب روپیہ جو انہوں نے لیا، 2 ارب روپیہ. میری اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ چیف سیکرٹری پہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ جی بیوروکریسی نے کر دیا، چیف سیکرٹری نے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب وہ تو بات بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہیں. مالک صاحب ان کو پتہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی ناکامیاں اور نااہلیاں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں بیٹھے ہوتے تو نظر آتا نا. آپ کے تمام صوبے کے چیف منسٹرز، تمام ہیڈز اپنے صوبوں میں کام کر رہے ہیں، دن رات وہاں محنت کر رہے ہیں. ان کے صوبے کا چیف منسٹر واحد چیف منسٹر ہے جو کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد کی سڑکوں میں، وہ اپنے صوبے سے زیادہ اڈیالہ اور پنڈی اور اس جگہ پائے جاتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی ہائیسٹ لیول پہ کیا یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب کے پی کے اندر کوئی چینج ناگزیر ہے، پولیٹیکل چینج؟ دیکھیں مالک صاحب ابھی تو ایز آف رائٹ ناؤ تو ایسی کوئی بات نہیں سوچی جا رہی، لیکن جو پہلے بھی بات کی جا رہی تھی اور پہلے بھی ہوئی کہ اگر گورننس کی چیزیں ان کی کنٹرول میں نہیں آئیں گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ کنٹرول میں نہیں کریں گے، چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، وہاں جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، روز اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کے اوپر، ان کے خلاف جو ان کے اوپر حملے دہشت گرد کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ کنڈیم نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، دین گورنمنٹ ول اسٹارٹ لوکنگ انٹو آپشنز، اور وہی آپشنز جو ہم نے پہلے بھی جس کی بات کی تھی. لیکن ایز آف رائٹ ناؤ ہم بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارلیمان کے اندر بیٹھ کر مفاہمت سے چیزوں کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے ان کی جو مشال مجھے ایک بات بتائیں، ان کی لیڈروں کو بتائی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی دکانیں بند. ٹھیک ہے، لیٹ می گو ٹو مشال. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواجہ آصف صاحب سے پوچھا یہی سوال کہ آپ لوگ مشران کو، یہ جو ایمننٹ جرگے مائدین ہیں، ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے ان کے لیے، بیکاز وہاں پہ طالبان کی بہت بڑی تعداد ہے. پہلے یہ تمام لوگ طالبان سے ملے، انہوں نے بات نہیں مانی، بہت سی ملاقاتیں ہوئی، تو ان کے لیے سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز شاید وہ مارے نہ جائیں، مروا نہ دیے جائیں. تو یہ اتوار کو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ جرگے کے لوگ آ کے کیا کہیں گے؟ بیکاز وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاہدہ کر کے اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں، اور فوج کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی ایکسٹرا فوجی وہاں پہ ڈپلوائے نہیں ہوا. اگر آپریشن ہو رہا ہوتا
تو ظاہر ہے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا. تو آپ مجھے بتائیں پھر کس طرح کس کی بات ہم مانیں؟ مالک صاحب میں نے نا دانیال صاحب کی باتیں سنی, یہ پنڈی میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ایز اے تجزیہ نگار ہو کے, انہیں گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جتنی گراؤنڈ ریالٹیز پنڈی میں بیٹھے لوگوں کو پتا شاید نہ ہی ہو کسی کو, اور نیت فارم 47 والوں کو نہیں پتا, اور جو بدنیت ہوتے ہیں نا جی وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اب چونکہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی جنگ کو بیانیے کی جنگ بنا دیا ہے, اور جو مسئلہ درپیش آیا ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریس ریلیز کی ہے جو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ گولی مار دی ہے, اس کے بعد یہ اتاولے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. خواجہ آصف صاحب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے تینوں پریس کانفرنس دیکھے اور خواجہ آصف صاحب کا اسمبلی کے فلور پہ بیان دیکھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, ہم کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ نہیں کرنے دے رہے, ہم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں ہمارے موقف کی طرف. بینگ صوبائی حکومت ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے, کیونکہ ملٹری آپریشن جو قومی جرگہ ہوا تھا, چیف سیکرٹری پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے ایک بات بتاؤ مشال, میں پورا لے کر مالک پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تسلی سے آپ نے دانیال صاحب کی باتیں سنی, میں اتنی تسلی سے میری بات سن لیں تو آپ تک ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی. چونکہ جو قومی جرگہ ہوا اس میں آیا کہ جی آپریشن حل نہیں ہے, ہم نے کہا بند کمروں میں فیصلے نہ کرے, ہمیں آن بورڈ کرے, یا ہم سے سیکھے یا ہمیں سکھائے, کوئی راستہ نکالتے ہیں جو دیر پا پالیسی بناتے ہیں تاکہ ہمارے عوام کا کم سے کم ترین نقصان ہو. انہوں نے صوبائی حکومت کو مائنس کیا. 24 رکنی اب قبائلی عمائدین کا جرگہ ہوا جو ڈی سی خیبر کے گھر پہ ہوا, انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا چیف سیکرٹری کے کہنے پہ, کیونکہ کور 11 کور نے ڈائریکٹ لیٹر لکھا تھا چیف سیکرٹری کو, اور وہاں پہ وفاقی جو نمائندے ہیں اس ٹائم کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اندازہ لگائیں. ہولڈ آن 11 کور نے کیا لیٹر لکھ دیا کس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کی طرف سے کوئی خط کیا؟ جی 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 پراپر خط گیا ہے, خط و خطابت ہوئی. کس کی طرف سے کس کو خط گیا؟ ایک سیکنڈ کلیئر کریں. دیکھیں جی 11 کارپس کی طرف سے خط گیا ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا اور اس کے لیے انتظامات کیے جائیں. وہ خط ہے کوئی آپ کے پاس ہے؟ آئی جی ایف سی ابھی اس طرف آتی ہوں نا جی, اور آئی جی ایف سی کی طرف سے یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہوا تھا جی, اس پہ پراپرلی جرگے ہوئے, پراپرلی سٹنگز ہوئی, پہ جو 24 رکنی کمیٹی ہے ان کو کچھ کو منایا گیا, کچھ کو زبردستی منایا گیا. مجھے تو وہ خط یاد ہے جو کور کمانڈر کو آپ لوگوں نے لکھا کہ ہمیں بریفنگ دیں, سب کچھ کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر نے خط لکھا, وہ امن جرگے نے لکھا تھا جی, وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے لکھا تھا کہ آپ آئے اور یہاں پہ ان ہاؤس بریفنگ دے سیکیورٹی سچویشن کو, وہ ایک الگ خط ہے. اس کے علاوہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کور کمانڈر کو میرے خیال سے 3 خط لکھے ہیں کہ جی آئے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں جو صوبے میں. مجھے وہ آپ کی بات بڑی عجیب لگ رہی, بیکاز کور کمانڈر خط لکھ نہیں سکتے کسی کو بھی, وہ اگر کوئی بھی خط لکھیں گے تو وہ منسٹری آف ڈیفینس کو لکھیں گے, منسٹری آف ڈیفینس لکھے گی. میں آپ کو نہیں جی, میں آپ کو باقی ریئلٹی سے بتاتی ہوں. تو جو جرگہ ہوا نا جی, وہ جرگہ ڈائریکٹلی کور کمانڈر صاحب اور آئی جی ایف سی کے ساتھ ہوا تھا. تو وفاقی حکومت نے جو پریس ریلیز کر کے کور کمانڈر صاحب اور ایکچولی آئی جی ایف سی صاحب پہ عدم اعتماد کیا ہوا ہے, کیونکہ قبائلی عمائدین. اچھا میں ساتھ چھوٹا سا فیکٹ چیک ساتھ ضروری ہے, آڈینس کنفیوز نہ ہو جائے, ساتھ ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ کی طرف سے آئی جی ایف سی کی شرکت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کور کمانڈر کسی میٹنگ میں نہیں تھے, یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے. کسی میں بھی نہیں تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمانڈر صاحب بھی تھے, بلکہ ان عمائدین کا ایک جرگہ کور کمانڈر صاحب کی جگہ پہ بھی ہوا تھا, یہ بھی میں بتا دوں. دانیال از اٹ ٹرو؟ اس پہ کیا ورژن ہے آپ کا؟ بالکل ناٹ ٹرو, کوئی ایسا لیٹر نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں. دانیال صاحب تو irrelevant ہے نا, فارم 47 کے. میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہوں, مجھے کمپلیٹ کرنے دے مالک صاحب. جی کوئکلی. جی تو جب یہ سارا کچھ ہوا, انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, چونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ تھی, لیکن انہوں نے اس کو کنورٹ کیا بیانیے کی جنگ میں. ان کا پہلا یہ تھا کہ دیکھیں مالک صاحب, اس حالات میں جب وہاں پہ برف باری ہو, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, وہاں آپریشن نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو موو کیا تاکہ لوگ در بدر ہو, لوگ راستے میں ہو جائیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, صوبائی حکومت کو گالیاں دیں گے, عمران خان کا ووٹ بینک خراب ہوگا. لیکن جب انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے مناظر دیکھے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بات تو بنی نہیں, تو انہوں نے ایک دم
पैंतरा बदल दिया। इन्होंने जो प्रेस रिलीज की वो डायरेक्टली उन जो लोग हैं जो यहाँ पे दहशतगर्दी को निमट रहे हैं, जो दहशतगर्दी के लिए फ्रंट लाइन पे है, उन पे अदम एतमाद किया। तो मेरे ख्याल से इन्होंने इस प्रेस रिलीज से कोर कमांडर साहब को मुश्किल में डाल दिया, IGFC साहब को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वो कल किसी से बात करेंगे, लोकल जो उन पे एतबार नहीं करेंगे, कबाइली अमायदीन उन पे एतबार नहीं करेंगे। रह गई बात इन्होंने 4 अरब रुपए की बात की, देखिए हमें लोगों ने वोट दिया है, हमें लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, हम अपने लोगों को तो दर बदर नहीं होने चले मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं क्विकली दानियाल से, इन्हें तकलीफ है। अच्छा अब आपसे मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो खत आप कह रही हैं कोर कमांडर ने लिखा है वो आप हमें जरूर देंगी, बिकॉज ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं ये बात कोर कमांडर के खत। देखिए बहुत सी चीजें इतवार के दिन को मालिक साहब मैं बता दूं, अपनी टीम भिजवाइएगा, जो वजीर आला साहब जरगा कर रहे हैं, बहुत से हकाइक वो अवाम के सामने ले आए। चले दानियाल, उन्होंने कह दिया इतवार को वो खत भी निकल आएगा, सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। मालिक साहब, मैं जो शो पे बैठा था, जो कंसर्न लोग हैं इस खत से मैंने रिकन्फर्म किया है, कोई ऐसा खत नहीं लिखा गया था, झूठ बोल रहे हैं, ये कंप्लीट झूठ है, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ के ऊपर बयानी के ऊपर बैठे हैं। इनका नोटिफिकेशन आज विड्रॉ करें, नोटिफिकेशन इन्होंने नोटिफिकेशन खुद इशू किया, कोई नहीं कहा गया था। IGFC से बिल्कुल इनकी मीटिंग्स हुई, जिरगा हुआ, बात हुई, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर हमने बात की। उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की थी कि हम लार्ज स्केल ऑपरेशन करके लोगों को हटाया जाए। इसके ऊपर आई हैव जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आई हैव इट ऑन इट एंड आई रिकन्फर्म। ये जो गलत बात कर रहे हैं, वी आर हार्डली 72 आवर्स अवे। आज वेडनेसडे है, इतवार को वो कह रही हैं सारे सबूत हम सामने ले आएंगे। विशाल आपका बहुत शुक्रिया, दानियाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे जरा वो इशू भी कर लें जिसका आपसे मेरे ताल्लुक उसका भी है, वो है मईशत किस हाल में है, जरा उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। प्लान तो इकोनॉमी की काफी डिटेल में था, लेकिन वक्त की किल्लत के बाद हम फोकस करेंगे थोड़ा सा ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। दावा इंडस्ट्री का कि 150 से ज्यादा मिलें बंद हो गई हैं, 1.5-2 लाख आदमी बेरोजगार हो गया, और कहा यह जा रहा है कि ये ट्रेंड रहा तो ये इससे भी बात आगे बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट भी एक नेगेटिव ट्रेंड में थी, बिकॉज कल ख्याल सबका था कि 1-8% जरूर शरह सूद में कमी होगी, लेकिन वो 10.5% पे बरकरार रखा गया। क्यों रखा गया समझ से बाहर है। एक कंपैरिजन आपको देता हूं, पाकिस्तान के अंदर 10.5% है शरह सूद, कोर इन्फ्लेशन 7.4% है। यूएस में शरह सूद 3.75% है, कोर इन्फ्लेशन 2.6% है। इंडिया में शरह सूद 5.25% है, कोर इन्फ्लेशन 4.45 यानी कि 4.25% है। इंग्लैंड में 3.7% कोर इन्फ्लेशन और 3.2% और पॉलिसी इंटरेस्ट 3.75। श्रीलंका 7.75 पॉलिसी इंटरेस्ट और कोर इन्फ्लेशन इस तरह। एवरेज जब हम बड़े बैंक्स देखते हैं, रिजर्व बैंक, सेंट्रल, वो 1-2% का मार्जिन रखते हैं जो इन्फ्लेशन के ऊपर मार्जिन होता है। पाकिस्तान में माशाल्लाह अभी इससे पहले तो और भी ज्यादा था, लेकिन अभी भी 4% से ज्यादा रखा गया है। क्यों रखा गया है? बिकॉज हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है ये कोई क्रेडिट एक्सपेंशन से नहीं हुई भी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल प्राइवेट सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर में करीबन 80% कम पैसे लिए हैं बैंकों से। सबसे बड़ी बोरोअर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने अभी बोरिंग और भी बढ़ानी है सेकेंड हाफ के अंदर। सो जिनकी वजह से इन्फ्लेशन है वो तो अपनी हरकतें बदलते नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर को तबाह कर दिया गया। 3 इश्यूज है पाकिस्तान में, एनर्जी प्राइसेस, हाई टैक्स रिजीम, ये 2 चीजें सबसे बड़ी चीजें हैं, और इस पर कुछ नहीं हो रहा है। इन तमाम चीजों जरा बात करेंगे क्विकली। हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद साहब हैं, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कामरान रशीद साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन एप्टम ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। कामरान भाई आपसे शुरू करते हैं। ये 3 इश्यूज है एनर्जी पे तो चीखें सबकी निकल गई हैं। मैं एक डेटा देख रहा था कि 2015 में 13,000 मेगावाट थी, और हमारा जो कैपेसिटी का हम पेमेंट देते थे वो 200 बिलियन रुपया था। 2024 में भी 13,000 मेगावाट ही इस्तेमाल हुई, लेकिन अब 2 खरब उसका कैपेसिटी चार्जेस हैं, क्योंकि 43,000 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड हैं। अभी इसमें और भी आएंगे। क्या गवर्नमेंट, वेयर इज द गवर्नमेंट मकिंग अप? क्योंकि स्टेट बैंक का तो कहते हैं जी वो तो इंडिपेंडेंट, अब इंटरेस्ट रेट में हम क्या करें, विच दे हैव मेरिट इन दैट आर्गुमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, जिसे कहते हैं ना, वी कांट गो बैकवर्ड्स, वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड। अब ये जितने हमारे माजी के IPPs लगे हैं, वेदर वो लोकल थे, वेदर वो CPEC रिलेटेड थे, अब हम उनका कुछ कर नहीं सकते। जो हम कर सकते थे वो तो रीनेगोशिएट करके हो गया। जिन्हें टेक और पे से टेक एंड पे पे लेके जाया गया, जिसपे काफ़ी काविश
ہمارے پیٹرن ان چیف گوہر اجاز صاحب نے کیمپین سٹارٹ کی تھی, پھر ایف پی سی سی ساتھ میں ملی, ایپٹما ملی, وہ ہم نے پچھلا پورا سال اسی میں گزار دیا, وہ جنگ لڑتے لڑتے. اب سر ایشو یہ ہے کہ ہم 13-14 ہزار میگا واٹ میکسیمم کنزیوم کر رہے ہیں سردیوں میں, گرمیوں میں آتی ہے 28-29 تک میکسیمم چلی جائے گی. گریڈ آپ کا ٹوٹل انسٹالڈ 43,500 میگا واٹ کا, 17,000 میگا واٹ آنے والے 5 سال میں تھرو محمد ڈیم, داسو ڈیم, دائمیر بادشاہ ڈیم مزید آ جانا ہے, اور بھی اس طرح کے 2-4 اور پروجیکٹس ہیں. گورنمنٹ نے ایک چیز دیکھ لیا کہ بجلی کا ریٹ بڑھاتے رہے اینڈ آف ٹیک نہیں بڑھی, آف ٹیک ریورس گرتی گئی. پھر لوگ سولرائزیشن کی طرف چلے گئے. کراچی یا سندھ والی سائڈ پہ سولر پلس ونڈ بڑی تیزی سے لگ رہی ہے. سولر پہ چلا گیا, اس کا بڑا جی, کم ہوا. ایگری بھی سولر پہ چلا گیا ہے, کوئی تقریباً 6,500 میگا واٹ سولر گھروں میں لگ گئی, 13,500 میگا واٹ آف گریڈ لگ گئی. اب یہ پالیسی سر گورنمنٹ کی تھی نا, ہماری تو نہیں تھی نا. جو 2016 میں آپ نے گیس کے اگریمنٹ سائن کیا وہ بھی تو گورنمنٹ نے کیا, ہم نے نہیں کیا. سو وی کانٹ گو بیکورڈز, وی کین اونلی موو فارورڈ. اب اس سارے کا جو آج ہم نے وزیر خزانہ صاحب کو SIFC میں ہم نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے. آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی, آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور ہمارا ہمیشہ کام دیکھیں گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا, گورنمنٹ کے اپنے گورنمنٹ کو آج کوئی پلان ہے ٹیکس ریفارمز کا, انرجی ریفارمز کا؟ میرا خیال ہے سر گورنمنٹ میں اب ایک تھوڑی سی وری ہے, کیونکہ آپ ہی کے پروگرامز میں جس یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ 6 مہینے کا جو ڈیٹا ہے ایکسپورٹ کا, 15 بلین کی ایکسپورٹ ہے اینڈ $34 بلین کی امپورٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ PBS کے اسٹیٹسٹکس ہیں. خالی دسمبر کے مہینے میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ 19.5% گری ہے کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر. اینڈ آپ کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ -8% گری ہے. جسے کہتے ہیں کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. آج ہم نے اس چیز کا وزیر خزانہ صاحب کو بھی باور کرایا ہے, SIFC بھی پوری طرح سے اویئر ہے. ہماری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک نیشنل اکنامک ایمرجنسی امپوز کریں ان لائٹ آف یہ جو EU کی انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. پاکستان کا 7 سے 8 بلین ڈالر ٹوٹل ایکسپورٹ کا EU جاتا تھا ایٹ 0% فار ا لاٹ آف ٹیرف لاسٹ ایئر آپ کی $9 بلین کی. جی, اب ہمیں سر خدشہ ہے کہ انڈیا جس کا 12% ڈیوٹی سٹرکچر تھا اس کو 0 مل گیا, تو وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ایج آنے والا ہے, اینڈ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی ڈمپنگ یورپین مارکیٹ. اس پہ آ جائیں ذرا. بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ڈسکوز کی کوئی ایفیشنسی نہیں بڑی, وہی لائن لاسز ہیں, وہی تباہی پھری ہوئی ہے. ٹیکس ریفارمز کے اوپر بالکل ہمیں باتیں نظر آتی ہیں, اس کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونی چاہیے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. جو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھایا, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اسی کو مار دیا. سیلری والوں کو 40%, بزنسز کو 60%. اب یہ آپ کے سامنے ہے 9 بلین, اگر ہماری $15 بلین کی ہے 6 ماہ میں, $9 بلین تو EU کا ہے. اس پہ بھی اب ہمیں رگڑا لگے گا, اور بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ ایک فگر دے دے گی جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اتنی % گروتھ ہو گئی, IT میں اتنی ہو گئی. یہ جو سارا کچھ ہے ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو اے پلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمبرز کی میں بھی بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. LSM کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو فیکٹ ہے نا, کہ آپ کے نومبر کے نمبرز جو ہیں وہ 10.5% سے بڑے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں, اور 6% فرسٹ 5 منتھس میں گروتھ ہے. If I can ask you, وہ جو نمبرز بڑے ہیں اس پہ جاب کریشن کتنی ہوئی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 2 بڑے فیکٹرز ہیں جس کے تھرو LSM میں گروتھ آئی ہے. ایک ہے انڈسٹریل فیکٹر, انڈسٹریل گروتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے. دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر ہے. یہ 2 کلیئر کٹ نمبرز اگر آپ دیکھیں کھول کے باسکٹ تو آپ کو نظر آئے گا. سیکنڈلی چیئرمین صاحب نے بات کی ہے ڈکلائن ان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس. میں آپ سے تھوڑے سے نمبر شیئر کرتا ہوں. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ایکچولی گروتھ آئی ہے اس میں, ویلیو ایڈڈ میں, اور میں آپ کو ایگزیکٹ نمبرز بتاتا ہوں کتنی گروتھ آئی ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے, ایک آپ را کاٹن یا تو ایکسپورٹ کر لیں یا را چیزیں ایکسپورٹ کریں یا ویلیو ایڈ کر کے کریں. ویلیو ایڈڈ میں اگر آپ دسمبر میں دیکھیں اوور آل ایکسپورٹس میں 21% کا اضافہ ہے منتھ آن منتھ, یعنی کہ نومبر 25 اور نومبر دسمبر کو اگر آپ کمپیئر کریں تو 21% کا اوور آل ایکسپورٹس میں اضافہ ہے, ڈریون بائی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں کتنی گروتھ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ویلیو ایڈڈ کے اندر اگر آپ لیٹس سے نیٹ ویئر کی بات کریں 16% منتھ آن منتھ گروتھ ہے, اور 12% گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں, یعنی کہ جولائی ٹو دسمبر کے پورے 6 مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12% گروتھ ہے. پھر آپ بات کریں بیڈ ویئر کی 24% گروتھ ہے منتھ آن منتھ, اور 8% گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں. پھر آپ بات کریں ریڈی میڈ گارمنٹس کی 23% منتھ آن منتھ گروتھ ہے, اور 7% فرسٹ ہاف میں گروتھ ہے. میڈ اپ آرٹیکلس کی بات کریں 24% منتھ آن منتھ ہے, پازیٹیو گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں. پھر میں بات کروں ادر ٹیکسٹائل جو ان کو انپٹ دے رہی ہیں کمپنیز وہ تو بند ہو رہی ہیں, ان کے کنسرنز اپنی جگہ ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ
ڈومسڈے نہیں ہے, ڈومسڈے سینیریو نہیں ہے. چیزیں دیکھیں, ڈائریکشن آف ٹریول از امپورٹنٹ. یہ دیکھیں, یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے, یہ تو ہے نا پرابلمس. بات کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کر کیا رہے ہیں, ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے, انٹرسٹ ریٹس کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. وہ تو میں چلیں, اف آئی وانٹ ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, میں یہ کہوں گا چلیں وہ تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ بڑا ڈھیٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کہ اس نے پھر ویلیو ایڈیشن میں ڈسپائٹ آل دس کر لیا. اگر آپ 9 سینٹس میں پیمنٹ نہیں دے رہے, 12 سینٹ آپ کی ہے, آپ کا انڈیا برسا ریجن کے ساتھ 3-4 سینٹ کا فرق ہے, ٹیکس رجیم کا آپ کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس کے باوجود اگر وہ کوئی بیچ رہے ہیں چیزیں, پھر تو آپ ان کو شاباش دیں بجائے سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے کیوں کرتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈھیٹ نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں تھوڑے سے اپنے ماڈلز کو بھی امپروو کرنا پڑے گا. جو ہمارے ڈیکیڈز اولڈ ماڈلز ہیں اور وہ روٹن ماڈلز ہیں, ان کو بہتر کرنا ہے. ان کے کنسرنز اپنے پاس ہیں. ان کے خالی وہ ڈائی کر کے لٹھا بیچنا بند کریں, آپ ویلیو ایڈڈ میں تو گروتھ ہے. سر خرم صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. ایشو یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری پاکستان کی بنگلہ دیش کے مقابلے میں اتنی ڈیولپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک وجہ ہے کہ ٹیکسٹائل آپ کے لیے ایک شائننگ سپاٹ ہے. پچھلے سال 6 مہینے کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $9.1 بلین تھی. اس سال 6 مہینے کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $9.19 بلین ہے. اس میں ویلیو ایڈڈ کا بہت رول ہے, اور وہ ہمارے ہی ایکسپورٹرز ہیں, ممبرز ہیں. لیکن سر پوری چین جو ہے اس کی یہ کہانی نہیں ہے. ایک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے جس کی وجہ سے جو مینٹین جا رہی ہے, باقی تو سارے ملک کی ایکسپورٹ نیچے ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اگین میں آپ کو صرف بات کمپلیٹ کروں. مین سٹے ہماری ایکسپورٹس کا تب ہوگا جب ہمارے پاس بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام یا سری لنکا, چائنا کو چھوڑ دیں, ویتنام کی ایک پالیسی ہوگی. ویلیو ایڈڈ ہمارے سے آگے کیوں؟ ان کی ویلیو ایڈڈ ہم سے آگے اس لیے ہے کہ ان کو فکسڈ ٹیرف ملتے ہیں, فکسڈ الیکٹریسٹی ریٹ, فکسڈ گیس ریٹ, اچھا انٹرسٹ ریٹ, اور ریجن کی ون آف دا موسٹ لوئسٹ پاسبل ٹیکسیشن. ہمیں آپ فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم میں لے گئے, آپ پھر کل سپر ٹیکس بھی آپ نے لگا دیا, دوسرا بنا رہے ہیں, وہ تو چیزیں اس پہ اپلائی کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی بہت عرصہ رینٹ سیکنگ میں بیٹھے رہے, اور انہوں نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا, فیوچر ویژن نہیں تھا, بک رہا ہے لٹھا بیچی دو. نہیں, لٹھا پہلی بات تو ایکسپورٹ نہیں ہوتا, لٹھا ایک ڈومیسٹک پروڈکٹ کی مارکیٹ ہے. جو خرم صاحب نے ایل ایس ایم کی بات کی, ایل ایس ایم 3 چیزوں کی وجہ سے بڑھی ہے: سیمنٹ, فرٹیلائزر سیل اینڈ آٹو موبائل سیکٹر سیل. تینوں بہت اچھی چیز ہیں, لیکن تینوں کا ڈومیسٹک اکانومی سے لینا دینا, تینوں آپ کے لیے کوئی آپ یہ کہنا خاطر خواہ امپلائمنٹ کریٹ کریں, نو. تینوں آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ایڈجسٹ کریں, نو. تینوں کا ایکسپورٹ کنٹریبیوشن میں کوئی حصہ, اگین نو. تینوں نے آپ کو فورن ریمیٹنس. یہ اصل بات ہے کہ یور بگیسٹ تھنگ از کہ ہم نے ڈالر کمانے, یہ ڈالر نہیں کما رہے, یہ روپے میں کر کے روپیہ کما رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ این ایشو. ریزالو تو انہوں نے کرنا ہے, ڈالر کما کے دینا. کنسرنز اپنی جگہ ہیں, ان کو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کہ ٹیکسیشن رجیم ہماری ریلیٹیولی زیادہ ہے اور کافی زیادہ ہے, اس کو کم کرنا ہے. کیا کیا ہے, میں آ رہا ہوں. ایسے تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو چوتھا سال ہی بن جائے, پی ڈی ایم سارا گنے چوتھا سال ہے. دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں سر, دیکھیں اکراس دا بورڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے علاوہ بھی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے منتھ آن منتھ. اسپورٹس گڈز دیکھ لیں, فارماسیوٹیکلس دیکھ لیں, سیمنٹ دیکھ لیں, پیٹرولیم پروڈکٹس دیکھ لیں, یو نیم اٹ, انجینئرنگ پروڈکٹس دیکھ لیں. اب منتھ کی کیوں بات کرتے ہیں, 6 ڈیٹا بتائیں نا. میں تو دیکھیں فائنانس منسٹری سے آیا ہوں, میرے پاس ڈیٹا, آپ یہ ڈیٹا منفی ہے, ڈیٹا اوور آل ڈیٹا منفی ہے. اور ہمیں شام کو وزیر خزانہ صاحب نے کہا, میں نے کہا سر اگلے ہمارے پاس دسمبر تک کا ڈیٹا, جنوری کے ڈیٹا سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں. میں بتاتا ہوں آگے ہمیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پہلے 25 دن جنوری کی میں نے مانیٹر کیا, وہ اتنی منفی نہیں ہے, یعنی کہ وہ اتنی کو بہتر بھی نہیں ہے. جنوری کی بھی صورتحال آپ کی یہی آئے گی, تو سال میں تو پیچھے رہ گئے 5 مہینے. آپ میرے سوال کا جواب دیں, اگر پورے سال کی ایکسپورٹ 30 بلین ہوتی ہے اور امپورٹ 68 بلین ایٹ اے ٹائم, جب آپ کی سب سے بڑی امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹ اپنے ایک 5 ایئر لو پہ چلتی رہی ہے, تو آپ نے یہ ڈیفیسٹ ایڈجسٹ کہاں سے کرنا ہے؟ ٹیکسٹائل اچھی ہے بری ہے, آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بلین کا تو ٹیکس شارٹ فال ہے. پلیز کریکٹ می دی نمبر سر, پلیز الاؤ می ٹو کریکٹ دی نمبرز. دیکھیں فرسٹ ہاف میں نا ٹوٹل جو ایکسپورٹ ڈاؤن ہے نا وہ 5% ہے ٹوٹل ایکسپورٹ.
جس میں نہیں سر نہیں، آپ اسٹیٹ بینک کے جو لیٹسٹ نمبرز ہیں نا کیش پہ جو آتے ہیں، جو ایکچوئل نمبرز ہوتے ہیں وہ دیکھیں آپ، شاید پی بی ایس کے نمبرز دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا اسٹیٹ بینک کے نمبرز ڈفرنٹ کیوں ہیں؟ نہیں سر وہ پروویژن بیس پروویژن ہوتے ہیں. آپ کے تو لیبر سروے میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ 7.2 انپلائمنٹ ہے، اور ان کا سن لیں سر، اگر اسی کا ہاؤس ہولڈ سروے دیکھ لیں تو کانٹرڈکٹ کرتا ہے. جتنے اکانومسٹ ہیں سارے کہتے ہیں 25% سے نیچے ان امپلائمنٹ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 7.2. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کس کی بات سنیں؟ جو پی بی ایس ہے یا جو پی بی ایس ڈیٹا دیتا ہے وہ پروویژنل بیسس پہ دیتا ہے. اسٹیٹ بینک ایکچوئل کیش بیسس پہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ دیتا ہے، اور ایف او بی اگر ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے تو پھر وہ تھوڑا ڈیٹیل ہو جائے گا. میں اپنے دوست سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیٹا کم از کم ٹھیک ہے، پرال اور پی بی ایس کا ڈیٹا ہی آپس میں ٹیلی. سر مجھے آنسر کرنے دیں. دیکھیں آپ کے بارے میں نہیں کہا بولا. اب دیکھیں فرسٹ ہاف میں 5% ڈکلائن ہے ایکسپورٹ میں، 5%. اگر میں سروسز ایکسپورٹ کو ڈالوں، سروسز کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ ان کو تو نہیں چاہیے کوئی بھی چیز، ان کے لیے بھی سیم جو ہے وہ چیلنجنگ ریجیم ہے. سروسز کے اندر آپ دیکھیں 20% گروتھ ہے، خاص کر ٹیکنالوجی میں. ایک سوال بتائیں، میں آسان لفظوں میں نہیں، I don't want it to get too complicated، بڑی آڈینس کنفیوز ہوتی ہے. میرا ایک سوال سمپل ہے، اگر بزنس پھیل رہے ہیں، بہت بڑا زبردست گروتھ، آپ کہہ رہے ہیں یار اتنی بری نہیں حالات گروتھ ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کی بینکوں سے بورنگ 79% کیوں کم ہوئی ہے؟ سر میں آپ کو اگر سب اچھا ہے تو زیادہ بورنگ ہونی چاہیے نا. سر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں، جو پہلا ایک سال گیا نا پچھلا فسکل 25، اس میں 1.1 ٹریلین کی بوروئنگ ہوئی ہے ایس ایم ای اور ایگریکلچر کو. 1.1 ٹریلین، ٹھیک ہے سر، 12% سے زیادہ کی گروتھ ہے اس کے اندر. اس میں بوروورز ڈبل ہو گئے ہیں. میں تو ایکچوئل نمبر آپ سے بتا رہا ہوں. اسٹیٹ بینک کا وہ فگر بھی پڑھ لیں جہاں انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں نے بورنگ کی ہے اپنے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس کو بیلنس کرنے کے لیے. سن لیں، ایس ایم ایز انہوں نے یہ اس میں ڈیفائن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو بورنگ کا فگر آیا ہے اس میں زیادہ لوگوں نے اپنے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس بیلنس کیے ہیں، یعنی کہ میں نے آپ سے پیسے لے کے یہاں سیٹل کر دیا، ان سے پیسے لے کے فلانے بینک کو کر دیا، وہ میرے بزنس پہ سچ نہیں. اس طرح سر دیکھیں ایل ایس ایم کی گروتھ دیکھ لینا آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10+ انڈسٹریز میں گروتھ آئی ہے. سیکٹرز میں بھی آیا. دیکھیں الاؤ می ٹو آنسر سر، لاسٹ منٹ الاؤ می ٹو آنسر سر. ایک پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایل ایس ایم کی گروتھ دیکھیں آپ اور ایکسپورٹس کی گروتھ دیکھیں آپ، یہ الائن ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں الائن ہو ری ہیں سر. یہ پک اپ کر رہی ہیں چیزیں، تو آگے جاتے ہوئے بہتر کریں گے. نہیں ہم ان کے جو کنسرن سے ایڈریس کریں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج میٹنگ ہوئی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، پوچھیں ان سے کیا 5 سال بعد. نہیں آپ ان سے پوچھیں کیا بات ہوئی ہے. 3 سال تو ہو گیا، آپ کو خود بتائیں گے. سر ہم نے تو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں کم از کم، ہم اگر آپ سے 4 چیزیں مانگ رہے ہیں نا، آپ ہمیں 2 سے 3 چیزیں گرانٹ کر دیں. وہ 2 سے 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ جو انڈسٹری سے 131 ارب روپے کی کراس سبسڈی، یعنی کہ ہماری کاسٹ آف سپلائی سے ہٹ کے 131 ارب روپے آپ ہمیں چارج کرتے ہیں، خالی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نہیں، میں تمام صنعت اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. B3 B4 ٹیرف کو جو ہماری کاسٹ آف سپلائی کا حصہ نہیں ہے، جس سے 5 سے 6 روپے پر یونٹ بجلی ہمیں مہنگی پڑتی ہے ڈیو ٹو ڈسکوز کی چوری چکاری، TND لاسز. لائف لائن کسٹمر وہ خدا را ہمیں چارج نہ کریں، اسے PSDP کا حصہ بنا لیں، اس کی فسکل بجٹنگ کسی اور طریقے سے. سوری یہ بڑا سیریس سبجیکٹ ہے، اس پہ ٹائم رہا تھوڑا، لیکن میں ناظرین 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. میں اسلام آباد میں ہوں، جب اسلام آباد میں ٹاپ بیوروکریٹس کو ملتے ہیں آپ کو کوئی سینس آف ارجنسی نظر نہیں آتی. یہ حقیقت ہے. ایک ہوتا ہے ایک سینس آف پینک ہوتا ہے، ارجنسی نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کو وہی ایون کچھ ولگر ڈسپلیز ہوتے ہیں پریولیجز کے، آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا. کسی کو BMWs ملی ہوئی ہے، کوئی فلانی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، 4 ڈالے ساتھ چل رہے ہیں. یہ کچھ آپٹکس ہوتے ہیں کہ آپ کم از کم ان کو ہی ٹرم کر دیتے ہیں. نوبڈی کیئرز. اور ہر بادشاہ یہ ہوتا ہے کہ یار نچوڑ لیں گے، ہمارے بجٹ بن رہے ہیں ریونیو اورینٹڈ، یہ ٹارگٹ آ گیا IMF کا، یہ پیسے نکالنے ہیں. دیر آل شارٹ ٹرم، دیر از نو میڈیم ٹرم پالیسی، دیر از نو لانگ ٹرم پالیسی. اسی لیے ہم اسی دائرے میں پھرتے رہتے ہیں. جب تک گورنمنٹ میں سینس آف ایمرجنسی نہیں آئے گی، بھلے جو مرضی ہے لوگ کہتے رہیں گے جی نیشنل ایمرجنسی لگائیں، نہیں لگیں گے. دا گورنمنٹ از بینگ ویری، اس پہ ایک سینس آف ایپتھی نظر آتی ہے، الارمنگ ایپتھی. رویے بدلنے کی ضرورت ہے، پالیسیز بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.